آج ہمارا پروگرام لہسن کے بارے میں ہے۔ لہسن کے استعمال کا صحیح طریقہ، لہسن سے علاج، لہسن کے فائدے اور نقصانات، مختلف بیماریوں میں لہسن کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کا طریقہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ ہمارے ہاں لہسن کو بطور سبزی صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی خوبیوں سے واقف ہیں۔ آج کے پروگرام میں مختصر لیکن بہت اہم فوائد لہسن کے بارے میں بتاؤں گا۔ لہسن پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم سے بھرپور ہے۔ لہسن کے اندر جراثیم کو مارنے کی قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی اینٹی بایوٹک ہے۔ جالینوس روم کا مشہور معالج اور شہنشاہ روم کا معالج تھا۔ وہ پھیپھڑوں، معدے اور پیٹ کے امراض کا علاج کے وقت ہمیشہ لہسن کا استعمال کیا کرتا تھا۔ لہسن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ تاریخ میں سب سے پہلی ہڑتال تنخواہوں میں اضافہ یا چھٹیوں کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ لہسن کے لیے تھی۔ فرانس میں لہسن کو غریب آدمی کا ٹونک کہا جاتا ہے۔ لہسن مفید بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں براہ راست ایک تجربہ کیا گیا۔ جب بیکٹیریا کے اوپر براہ راست لہسن کا رس گرایا گیا تو 5 منٹ کے اندر بیکٹیریا بے حس و بے حرکت ہو گئے۔ لہسن سے جس امراض میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن جن امراض سے نجات کے ثبوت ملے ہیں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ ان میں خون کو صاف کرنا، دائمی نزلہ و زکام، ہائی بلڈ پریشر، دمہ، کھانسی، فالج، لکوہ، آواز کا بہٹنا، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس کہ یہ ایسے مرض ہیں جن میں بہت کامیابی ملی ہے لہسن کے ذریعے۔ بہت سے لوگ لہسن کی اسمیل سے دور بھاگتے ہیں، اس کا حل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لہسن کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی اجوائن کھایا کریں۔ اس کے استعمال سے ایک تو آپ کو ڈھکار نہیں آئیں گے اور دوسرا لہسن کی اسمیل آپ کے منہ سے نہیں آئے گی۔ لہسن جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، خون کو پتلا کر کے شریانوں کو کھولتا ہے، جسم سے فاسد مادے کو خارج کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ لہسن کو مختلف بیماریوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ بالوں کو اگانے اور گرنے سے روکنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ لہسن کے 3 پیس جس میں 6، 7 یا 8 دانے ہوتے ہیں اس کو ایک پاؤ سرسے کے تیل میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے۔ جب لہسن سرسوں کے تیل میں جل جائے تو تیل کو الگ کر کے کسی شیشے میں بند کر دیں اور رات کو سوتے وقت سر کی ہلکی ہلکی سی مالش کریں اور صبح اٹھ کر اس کو واش کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور پہنچ سکے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کیل مہاسے اور داغ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیل مہاسے والی جگہ پر روزانہ ایک لہسن کو رگڑنا ہوگا۔ وزن کو کم کرنے کے لیے اور کولیسٹرول کے مریض روزانہ نہار منہ 3 سے 4 لہسن کے جوئیں روزانہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی اور زنانہ اور مردانہ امراض میں لہسن بہت مفید ہے۔ ایسے مرد حضرات جو کمزوری محسوس کرتے ہیں لہسن کو روزانہ نہار منہ 1 یا 2 جوئیں شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر لہسن کو آپ سالم نہیں نکل سکتے تو اس کو کوٹ کر شہد کے ساتھ ملا لیں اور اسی طرح آپ اس کو کھا لیں۔ 2 سے 3 عدد لہسن کے جوئیں 1 چمچ شہد کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ اگر لہسن کو نگلنے میں تکلیف ہوتی ہو تو آپ لہسن کو پیسٹ بنا کر شہد کے ساتھ ملا کر چمچ کے ذریعے بھی کھا سکتے ہو۔ اس پیسٹ کو آپ نے بنا کر فریج میں نہیں رکھنا بلکہ اس کو فریش کھانا ہے آپ نے۔ اس طرح شہد کے ڈالنے سے لہسن کی افادیت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لہسن کی اسمیل بھی نہیں آئے گی اور اس کے ڈکار بھی نہیں آئیں گے۔ اس طرح لہسن سے قدرتی تحریک بھی پیدا ہوگی اور جسم کے ہر قسم کے کمزوری میں ایک قدرتی مفید ٹونک ہے۔ تمام امراض کے لیے لہسن کو ہمیشہ صبح نہار منہ ہی استعمال کیا کریں۔
اب میں آپ کو لہسن کے احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں کہ کون سے لوگ لہسن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پیٹ میں تیزابیت والے لوگ لہسن کو اکیلا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے اندر پودینہ یا کالی مرچ استعمال کریں اور اس کی چٹنی بنا لیں اور اس کو استعمال کریں۔ ایسے مریض جس کا بلڈ پریشر ہمیشہ لو رہتا ہے وہ بھی لہسن کا استعمال نہ کیا کریں، اور دودھ پینے والے بچوں کو لہسن کا استعمال نہ کرنے دیں۔ ایسے مریض جس کا HB لیول کم ہے وہ بھی لہسن کو استعمال نہ کریں۔ ایسے لوگ جس کے ناخن کمزور ہوں وہ لہسن کا پیسٹ بنا کر ناخن پر لگا دیں، اس سے اس کے ناخن مضبوط اور چمکدار بن جائیں گے۔ اور لہسن کی مقدار کو آپ اپنے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 3 یا 4 جوئیں موافق نہ آئے تو آپ اس کی تعداد کم بھی کر سکتے ہو۔